والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فبأي حديث بعده يؤمنون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، سب سے پہلے تو میں آپ سب احباب کا شکریہ کرتا ہوں قبلہ عالی مرتبت علامہ صاحب کا اور جملہ منتظمین کا کہ جنہوں نے اس خوبصورت اسلامک سینٹر دیکھنے کا ایک موقع ہم سب کو فراہم کیا۔ یقیناً یہ محض اللہ کا کرم ہے، آپ نے اتنا خوبصورت عالی مرتبت اور بہت وسیع العریض مرکز، یقیناً یہ ایک اسلام کا قلعہ ہے۔ میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو بھی اس چراغ ہدایت سے روشنی نصیب فرمائے۔ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ آپ کو سنا کر بات مکمل کر لوں گا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو قرآن سیکھتا ہے اور جو قرآن سکھاتا ہے۔ آپ احباب دیار خیر میں موجود ہیں تو بہترین نصاب زندگی اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ دور موجود انتہائی فتنوں کا دور ہے اور شاید کہ یہ وہی دور ہے کہ جس کے بارے فرمایا گیا کہ بندہ صبح مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا تو صبح کافر ہو جائے گا اور پھر ہو جائے گا جس طرح چلتا کوئلہ ہاتھ میں رکھنا مشکل ہے۔ شاید کہ یہ وہی دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ قرب قیامت کا فتنوں کا جب تذکرہ کیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا کہ حضور جی پھر بچنے کی صورت کیا ہوگی؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ علی اللہ کی کتاب قرآن مجید، جو قرآن سے جڑ کے ہدایت پا گیا اور جس نے قرآن چھوڑ کر کسی اور جگہ سے ہدایت تلاش کرنا چاہی، علی اللہ اس شخص کو گمراہ کر دے گا۔ تو دور موجود میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ بالخصوص اپنے نوجوان بچوں کو اللہ کی کتاب قرآن مجید سے جوڑیے۔ محض عربی ٹیکسٹ پڑھنے تک ہی نہیں بلکہ معنی مطلب مفہوم ترجمے کی آگہی سے اس کو بورڈ آف لائف کے طور پہ دیکھا جائے اور زندگی کو اس کے دیے ہوئے خوبصورت نصاب کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی جائے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیجئے، کل قیامت کے دن اس کتاب کے مطابق ہمارا فیصلہ کیا جائے گا اور بہت حسرت اور پچھتاوا ہوگا کہ جس کتاب کے مطابق کل فیصلہ سنایا جانا ہے وہ آج ہمیں اوپر سے دیکھ کر بھی اگر پڑھنی نہیں آتی، اگر ہمیں اس کا معنی مطلب مفہوم ہی نہیں پتا کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے، تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ آپ کل ایگزام کے بعد کوالیفائی کر جائیں جنت کے لیے؟ تو ایسا نہیں ہوگا۔ اس غلط فہمی کو بہت اچھی طرح درست کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے سامنے اسٹینڈرڈ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے اور اگر ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ اس میں لکھا کیا ہوا ہے تو ناممکن صورت لگتی ہے کہ ہم وہ کل امتحان کامیابی کے ساتھ پاس کر لیں۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ پہلے اس نصاب کو جو 30 پاروں پر 114 صورتوں پر ہزاروں آیات پر مشتمل اور بہت تفصیل کے ساتھ اللہ نے بتایا کہ تمہیں دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے اور جب تم پلٹ کر آؤ گے تو تمہارا حساب کس پیرامیٹر کے اوپر لیا جائے گا۔ تو میری آپ سے صرف یہی درخواست ہوگی، اتنا خوبصورت عالی شان یہ اسلامک سینٹر، یقیناً علامہ صاحب پہلے سے ہی کتاب رحمت قرآن مجید کو سکھانے کے لیے کوشاں ہوں گے۔ ہم مزید متوجہ ہو جائیں اور اپنے بچوں کو جو بہترین تحفہ ہم دے سکتے ہیں وہ یہ کہ بچہ اگر بلوغت سے یہ سفر شروع کر لے اور وہ 8-10 سال لگا کے خوب اچھی طرح اللہ کی کتاب کو سمجھ لے اور اس کے مطابق زندگی ڈھالنے کی کوشش کرے، کل سوائے حسرت اور پریشانی اور پچھتاوے کے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ انہ لقول فصل، قول فیصل اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔
تو اس بات کو ذہن نشین کر لیا جائے. 30 سال، 40 سال، 50 سال، میں نے رات بھی کہا تھا، ایک طویل عرصہ ہو گیا ہمیں دیار غیر میں رہتے ہوئے. اب مجھے دوست بتا رہے تھے کہ بھی ہم تیسری اور چوتھی نسل میں پروان چڑھ رہی ہے، تو ہم بہترین انویسٹمنٹ جو کر سکتے ہیں وہ یہ ہے. ہم نے مشکل وقت کاٹا اور یہاں پر معاش کے ذرائع پیدا کیے ہیں. تو باپ مشکل اس لیے کاٹتا ہے کہ میرے بچوں کو آسانی مل جائے. تو اگر بچوں نے بھی صرف معاشی ہی سیٹ کیا اور مقصد حیات نہ پا سکے تو خسارہ ہوگا. تو میں اور آپ اپنے آپ کو آنے والے رمضان کے لیے تیار کر لیں. 30 دن ہے، میں نہیں کہتا کہ آپ 30 پارے ہی اچھی طرح سمجھ لیں گے، یقیناً مشکل ہوگا. لیکن اگر ایک سورت بھی قرآن کی پوری آگہی کے ساتھ ہم نے پڑھنا سیکھ لی اور ایک پارہ بھی اگر اس رمضان میں ختم ہو گیا اور ہمیں پتہ ہو کہ اس میں کیا بتایا گیا ہے اور ہمارے رب کی ہم سے کیا ڈیمانڈ ہے، تو ہم اس کے مطابق زندگی کو ڈال لیں، تو کل یہ ایک سورت پر عمل بھی